بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ حدیث کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین بولے ممبر پر چڑھنے سے پہلے، یا یوں سمجھے کہ پہلے زینے پر، دوسرے اور تیسرے زینے پر آمین 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 بولے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول آمین آمین بولے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ نے آمین فرمایا 3 مرتبہ، کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کے رمضان پایا پھر بھی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا لیا تو ایسے آدمی کے لیے تباہی بربادی ہے، بڑا نقصان ہے۔ رمضان کا مہینہ ملا، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزاد ہونے کا۔ رمضان بھی دوسرے مہینوں کی طرح گزار دیا، کھانے میں، پینے میں، لہو و لعب میں، بیکار کاموں میں۔ کتنا بڑا بدبخت ہوگا، کتنا بڑا ناکام انسان ہوگا۔ لہٰذا وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا آدمی تباہ و برباد ہو، نقصان میں ہو، تو میں نے کہا آمین، ایسے ہونا چاہیے۔ اب سوچئے کہ بد دعا کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام اور آمین فرمانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد دنیا میں کیا لذت رہے گی، کیا توفیق ملے گی اس کو نیکی کے کام کرنے کی؟ لہٰذا رمضان کو غنیمت جاننا چاہیے، رمضان کی قدر کرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو معاف کر لینا چاہیے جہاں تک ہو سے۔ تو ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی آمین۔ دوسرا کہا کہ جس آدمی کو ماں باپ ملے یا ان میں سے کوئی ایک ملے زندگی میں، ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ آدمی بوڑھے ماں باپ کو پایا یا بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو پایا، خدمت کر کے ان کی جنت میں نہیں گیا، کچھ بھی ماں باپ کا خیال نہیں کیا۔ آج کل یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ بڑے لوگ جو مالدار ہوتے ہیں ماں باپ کا کم خیال کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ماں باپ کی خدمت کا کیا، ان کو کھانے پینے کے لیے دینا، پیسہ دینا، لے جا کے کسی اولڈ ہوج میں رکھ دیا کہ صاحب ان کو رکھ لو، مہینے کو 2000-3000 دے دیا، یا کہہ دیا کہ صاحب کام والے کو رکھ دیا، صاحب وہ ہمارے والد صاحب ہیں ان کا خیال کرو جی۔ ایسے نہیں، جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ہاتھ دبائے، پاؤں دبائے، سر دبائے، ان سے دعا لیے، ایسے ہونا چاہیے ماں باپ کی خدمت۔ وہ تو خادم خدمت کرے گا تو اس کا کیا ثواب ملے گا تم کو؟ پیسے خرچ کرنے سے تھوڑی پورا حق ادا ہوتا ہے۔ لہٰذا جبریل علیہ السلام نے یہ بھی بد دعا کی کہ جس آدمی کو اس کے ماں باپ ملے یا ان میں سے کوئی یہ ملے پھر بھی خدمت کر کے جنت کو نہیں گیا تو ایسے آدمی کے لیے بھی تباہی بربادی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور صاحب ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کتنی ضروری ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تم سے کوئی خدمت لیے تو اس کو تم بھی نہیں کرنا چاہیے، کیا اتنا کام لیتے، کیا اتنا کرتے، ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو لہٰذا ماں باپ اللہ کی ایک نعمت ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آدمی کو۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے آمین کہی، اور وہ اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کا نام اگر لیا جائے اور کوئی آدمی آپ کا نام سن کے آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا آدمی بڑا محروم ہے، ایسا آدمی بھی گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ایسے آمین۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان میں جو ہمارے معمولات ہیں قرآن پڑھنے کے، ذکر و اذکار کے اور صاحب توبہ استغفار کے، ان کے ساتھ درود کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ رمضان میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، کتنا ثواب ملے گا۔ یہ ایک آدمی کوئی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
اگر درود ہی پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو پریشانی کو دور کرے گا، اس کے لیے عافیت کی زندگی دے گا، اس کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو درود پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ کتنی جگہ ہم لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تشہد میں درود پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ درود زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول پر پڑھیں اور رمضان کی عبادتوں میں اس کو بھی شامل کر لیں۔ تو 2-3 باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی رمضان پا کر گناہ معاف نہیں کرایا تو اس کو بد دعا لگے گی۔ جو آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا تو اس کو بھی بد دعا لگے گی۔ تیسرا وہ آدمی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے، آپ پر اس نے درود نہیں بھیجا، تو ایسا بھی آدمی بڑا محروم ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں روزے داروں سے کہ جو بہت سارے عبادتیں آپ نے رمضان میں شروع کی ہیں ان میں سے ایک عبادت درود کو بھی شامل کر لیجئے۔ بلکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ رمضان کے بعد بھی جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس وقت درود پڑھنا چاہیے، خاص کر رمضان جمعے کی رات اور جمعے کے دن درود پڑھنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ عصر سے لے کے مغرب تک آدمی مشغول ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب ہم کو بڑی کامیابی ملے، عصر سے لے کر مغرب تک درود پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، 2 جمعہ 3 جمعہ 1 جمعہ کیے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی، ہم کو کامیابی ملی۔ لہٰذا رمضان کی عبادتوں میں ایک عبادت درود بھی ہے، اور یہ ہمیشہ کا کام ہے کہ اللہ کے رسول کو نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں باتوں کے اندر جو تینوں کام جو بتائے گئے ہیں کہ صاحب جنت سے روکنے والے، ان سے اللہ ہم سب کو بچائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ رمضان میں مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں اور پیارے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔